اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کھول لیں. الجرس مزامیر الشیطان. حدیث پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، گھنٹی پڑھیں نا آپ حضرات، گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے. تو یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الجرس مزامیر الشیطان. اس میں ایک لفظ ہے جرس. جرس کے معنی آتے ہیں گھنٹی یا گھنٹا، جیسے گھنٹا بجایا جاتا ہے یا گھنٹیاں ہوتی ہے. اور مزامیر مزمار کی جمع ہے. مزمار کے معنی آتے ہیں بانسری یا باجا، جس کو بجایا جاتا ہے موسیقی کے لیے. تو اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گھنٹی یہ شیطان کی بانسری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی گھنٹی بجانا، ناقوس وغیرہ، یا ہمارے ہاں آج کل اس کی جو بھی کوئی صورت ہو، باجا ہے، بانسری ہے، گھنٹی ہے، اور موبائل وغیرہ کی جیسی یہ گھنٹیاں وغیرہ ہوتی، یہ بھی اس میں شامل ہے. اسی طریقے سے دوسری گھنٹیاں وغیرہ، یا پھر چھوٹے بچوں یا خاتون عورتیں وغیرہ پازیب وغیرہ پہننا چلتے وقت جس سے آواز آتی ہے، بچوں کو پہنانا، یا جانوروں کے گلے میں اس طرح کی گھنٹیاں ڈالنا، یہ سب کے سب اس میں شامل ہے اور حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہے. تو یہ جب بجتی ہے اس کی وجہ سے شیطانی اثرات پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے منع کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چھوٹے بچے کو لایا گیا، بچی کو چھوٹی، تو اس کے پیروں میں یہ جو پازیب وغیرہ ہے یہ پہنائے گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ. تو آج ہم دیکھ لیں کہ آج کس قدر اس چیز میں ابتلا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. آگے ایک روایت آئے گی 36 نمبر اگلے صفحے پر، 36 نمبر پہ آپ حضرات دیکھ لیں. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. نظر آئی جی اگلے صفحے پر. الغناء شاید نمبر آپ حضرات کے نسخے میں الگ ہو، لیکن تھوڑی حدیثوں کے بعد یہ ہے آگے. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. مل گئی. یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اس میں مزید تفصیلات ہم موسیقی سے متعلق پڑھیں گے کہ گانا بجانا یہ انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے اور اگاتا ہے جیسے کہ پانی ایک کھیتی کو اگاتی ہے. تو وہ موسیقی سے متعلق ہے، گانا بجانا یا اس طرح. اور یہاں جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے یا شیطان کی بانسری ہے. تو ایک تو گانا وغیرہ ہوتا ہے، موسیقی ہے. ایک یہ جیسے آج کل ہم اپنے موبائل میں اس طرح کی بیل لگاتے ہیں یا اس طرح کی گھنٹی لگاتے ہیں کہ جو ساز وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے. اس طرح ہوتا ہے نا کہ جس میں باقاعدہ ایک ساز بج رہا ہوتا ہے. یہ اس کے حکم میں ہے اور ناجائز ہے. اس کے ذریعے سے شیطان اپنا تسلط کرتا ہے. یہ شیطان کا ایک ذریعہ اور آلہ ہے. فرمایا نا الجرس مزامیر الشیطان. تو چاہے آج کل جدید آلات وغیرہ آئے ہیں، موبائل میں اس طرح کی گھنٹی وغیرہ لگانا کہ جو ساز وغیرہ جس سے انسان کا میلان موسیقی کی طرف ہو، شیطانی خیالات کی طرف ہو، اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف ہو،
تو اس طرح کی موبائل میں گھنٹیاں وغیرہ لگانا یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن آج کل کوئی گھر بھی اس سے تقریباً خالی نہیں ہے. یہ بہت زیادہ یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، گانے بجانے کے آلات وغیرہ اور یہ جتنی چیزیں ہیں سب اس میں داخل ہے. تو موبائل تو ایسا شیطانی آلہ ہے کہ یہ ہر ایک کی پہنچ میں ہے، ہر ایک میں کسی نہ کسی درجے میں ہوگا. اور آپ ویسے بھی عام طور پر کھولیں گے، اس میں کوئی چیز آئے گی، اس میں بھی ساز بجے گا. گھروں میں دیوار پہ جو گھڑیاں لگی ہوتی ہے بعض مرتبہ اس میں بھی اس طرح کا ایک گھنٹی وغیرہ ہوتی ہے جو ساز وغیرہ کی طرح ہوتی ہے، وہ بھی اس کے حکم میں آئے گی. تو آج کل اس چیز سے یعنی مفر نہیں ہے، ہر ایک بڑا چھوٹا کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر ضرور مبتلا ہے، ورنہ اس سے منع کیا گیا. اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر میں ایک اونٹ تھا، اور اس اونٹ کو جو ہے اس طرح اس کے پیروں میں یہ چیز ڈالی گئی تھی جس سے آواز آتی ہے نا، یہ ڈالتے ہیں ہم اپنے جانوروں وغیرہ کو بھی ڈالتے ہیں گلے میں، پیروں میں، یہ منع ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا اس سے. تو اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت سے دوری اور محرومی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اس میں بہت زیادہ آج توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بھی آج ہمارا ابتلا ہے، اور یہ شیطان کا ایک بڑا ہتھیار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، اب وہ کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ دروازے کی گھنٹی ہے، ڈور بیل ہوتی ہے، اس میں ہی بعض مرتبہ اس طرح کی آتی ہے جس میں ساز بجتا ہے، وہ بھی اس حکم میں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چاہے کسی بھی چیز میں ہو، جانوروں کے گلے میں ڈالنا، ان کے پیروں میں ڈالنا، چھوٹے نابالغ بچوں کو پہنانا، یہ اس طرح جیسے چھن چھن کی آواز آتی ہے، جھنجھنے وغیرہ یا اس طرح ٹائپ کی چیزیں، یہ منع کیا گیا ہے. اس سے شیطانی اثرات پیدا ہوتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. ایک طالب علم کہیں جا رہا تھا، جسے واقعہ لکھا ہے بطور، تو اس نے دیکھا دیہات میں ایسا ہوتا ہے نا جانور بیل وغیرہ، تو یہ ایسے رہٹ وغیرہ چلتا ہے گول گول، ساتھیوں نے دیکھا ہوگا. تو یہ جانوروں کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے. تو اس کے گلے میں جو ہے یہ گھنٹیاں ڈالی گئی تھی، گھنگرو وغیرہ ہوتے ہیں نا گھنٹیاں، اور قریب میں ہی جو ہے وہ اس کا مالک جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا چارپائی پہ. تو ظاہری بات ہے یہ تو ایک گھنٹی ہے، الجرس مزامیر الشیطان. تو اس طالب علم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے جانور کے گلے میں گھنٹی کیوں ڈالی ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے گھنٹی اس لیے ڈالی ہے، اگر میں لیٹا ہوا ہوں یا آرام بھی کر رہا ہوں تو اس کے جب چلتا ہے تو یہ گھنٹی بجتی ہے، تو مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور چل رہا ہے، یہ رکا ہوا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنا کام کر رہا ہے، یہ چل رہا ہے. تو اس نے کہا اگر یہ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور صرف گردن ایسے ہلاتا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا بھائی میرے بیل نے جو ہے منطق نہیں پڑھی ہے، آپ خدا کے لیے اس کو منطق نہ سکھائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے اگر صرف گردن ہلائیں تو اس سے بھی تو ان کو شاید یہ اندازہ ہوگا کہ شاید یہ چل رہا ہے لیکن وہ چل نہیں رہا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اب سمجھ میں آ گئی. الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی یہ شیطان کی بانسری ہے یا گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے. تو جس طرح غنا، موسیقی، گانا بجانا اور آلات موسیقی یہ حرام ہے، اسی طریقے سے اس طرح کی یہ گھنٹیاں وغیرہ، چاہے وہ انسان کے اپنے موبائل وغیرہ میں ہے یا چاہے گھڑی وغیرہ، کوئی گھڑی وغیرہ ہے یا دوسرے آلات ہے یا بچوں کے پیروں میں ہے، جانوروں کو ڈالی ہے، سب کے سب کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے، اور اس سے اجتناب لازمی ہے. آگے روایت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبائل الشیطان. ترجمہ سنیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عورتیں یہ شیطان کا جال ہے. نساء، نساء کہتے ہیں عورت کو عربی میں. حبائل اس کے معنی آتے ہیں جال. سمجھ میں آ رہی؟ جیسے انسان شکار کے لیے اپنا جال ڈالتا ہے، پرندوں کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا، مچھلیوں کا، کسی بھی چیز کا، تو جال کو پھیلاتا ہے. تو حبائل سے مراد ہے رسیاں یا جال وغیرہ جس سے انسان شکار کو پھانستا ہے. تو فرمایا کہ عورتیں یہ شیطان کا جال ہے.
جس طرح انسان تشبیہ کیوں دی کہ جس طرح انسان جال کے ذریعے ان رسیوں کے ذریعے سے جانوروں کو پکڑتا ہے، قابو کرتا ہے، شکار کرتا ہے، اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، پرندوں کو، چرند پرند، مچھلیاں، جانور، تو یہ شیطان یہ انسان کو شکار کرنے کے لیے، ایمان خراب کرنے کے لیے یہ عورتوں کو اپنا جال بناتا ہے۔ یا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے چارہ ڈالا جاتا ہے، کانٹا ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو شکار کیا جاتا ہے، تو شیطان کے پاس بھی بہت سارے جال ہیں، طریقے ہیں، اور اس میں ایک بڑا طریقہ اور ایک جال وہ عورتوں کے ذریعے سے انسانوں کا ایمان خراب کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو اس کے ذریعے سے یعنی غلط طرف مائل کرتا ہے، اور عورتوں کے ذریعے سے، بد نظری کے ذریعے سے، بد نگاہی کے ذریعے سے ایمان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور ایک اور روایت میں اسی طریقے سے آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ معراج پر تشریف لے گئے، جنت آپ علیہ السلام کو دکھائی گئی، جہنم حضور علیہ الصلوۃ کو دکھائی گئی، تو آپ نے فرمایا نا کہ جہنم میں نے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استثنائیات تو بہرحال ہر جگہ ہے، چونکہ ہمارے یہ جو سبق چل رہا ہے اس میں آن لائن بھی ہے اور اس میں ہماری مسلمان بہنیں بھی شامل ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تر جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ناشکری کا مرض ان میں بہت زیادہ ہے۔ بہرحال تو شیطان کے جالوں میں سے اور چالوں میں سے ایک چال کیا ہے؟ وہ عورتوں کا ہے، لیکن اس میں مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کردار کا بڑا دخل ہے۔ صرف یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ قصوروار یا ذمہ دار ہم کہیں کہ بھئی عورتیں ہیں، ان کی وجہ سے بھئی مردوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے یا مرد گمراہ ہو رہے ہیں، ایسا قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا، یا صرف مردوں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یاد رکھیں معاشرے میں جہاں بھی خدا نخواستہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو قصور دونوں جانب سے عام طور پر ہوتا ہے، اور جس طرح عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار، ایمان، اعمال کی حفاظت کریں، وہیں پر ایک مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے کردار، ایمان اور اعمال کی حفاظت کرے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ مغرب کی بھی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو اس کے ذریعے سے خراب کر لیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ انسان خدا نخواستہ جب کسی عورت کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اس طرح کے واقعات بھی ہوئے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کسی سے شادی کے لیے اور نکاح کی خاطر کیا کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا تو مذہب الگ ہے، آپ کو مذہب بدلنا ہوگا تب یہ رشتہ ممکن ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسے افسوسناک واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ہمارے مسلمان صرف ایک عورت سے شادی کی خاطر کیا کر لیتے ہیں، اپنا دین اور ایمان اور مذہب چھوڑ دیتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ معمولی فتنہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تفصیل واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے، وقت نہیں ہے یہاں۔ کتنے بڑے اللہ والے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین تھے، اور اس طرح پھر ہوا نا، راستے میں جا رہے تھے، مریدین کی بڑی جماعت تھی، ایک عیسائی لڑکی کو دیکھا اور انہی پر فریفتہ ہو گئے، اور اللہ پاک نے ساری کیفیات وہیں سلب کر لی، وہیں پر ساری کیفیات سلب کر لی۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ ساری کیفیات اور جو ایک مقام ان کو ملا تھا وہ سب ختم۔ مریدوں سے کہا کہ اب میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا، کچھ بھی یاد نہیں، قرآن بھی یاد نہیں ہے، سب بھول گیا۔ اور پھر وہ رشتے کے لیے انہوں نے شرط رکھی کہ بھئی مذہب بدلنا ہوگا، مذہب بدلنے پہ تیار، عیسائی بن گئے، سور چرانے ہو گئے، اس پہ تیار ہو گئے۔ بہرحال پھر اللہ پاک نے بعد میں ہدایت دی، توبہ قبول ہوئی، لیکن کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے اس فتنے سے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، یا میں بڑا عالم ہوں، یا میں بڑا شیخ ہوں، یا بہرحال میں ایک بڑی شخصیت ہوں،
تو کسی کو بھی اپنے آپ سے خوشگمان نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ پاک سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس نوجوان نسل کو خاص طور پر اس فتنے کے اندر بہت مبتلا کیا جا رہا ہے. اور پھر خاص طور پر میڈیا، ٹی وی، موبائل، یہ چینل، ان چیزوں کا اس میں بڑا کردار ہے. وہ تو سارے ایک فرضی قصے، ڈرامے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں شاید یہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میں بھی اس طرح کروں، میں بھی ایک عشق لڑاؤں گا، عاشق بنوں گا، اور پھر اپنی زندگیاں برباد کرنا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا. یہ سب کے سب آج ہمارے مسلمان نوجوان نسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے، قصداً و ارادتاً. شریعت نے پردے کا حکم دیا خواتین کو، عورتوں کو، وقرنا فی بیوتکن بھی فرمایا کہ بھئی اپنے گھر میں رہو. تو آج مغرب کی طرف سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا کہ بھئی مسلمان عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں دے رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے نزدیک حقوق دینا اس سے مراد بے پردگی ہے. ان کے نزدیک حقوق دینا اس سے مراد کیا ہے کہ بھئی عورت گھر سے اور پردے سے باہر نکلے، اس کی عزت محفوظ ہی نہ رہے. وہ یہ چاہتے ہیں. سب سے زیادہ حقوق عورتوں کو اسلام نے دیے، ہمارے اس معاشرے نے دیے، اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے. ایک تفصیلی موضوع ہے اس پر، اگر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. کہا جاتا ہے نا بھی عورتوں کو بھی ملازمت کے اور اس کے مواقع دیے جائیں کہ معاشرے کا آدھا حصہ اگر خواتین کو نکالا جائے تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ بیکار بیٹھے ہیں. آدھا معاشرہ اس کو عضو معطل بنا دیا کہ وہ کام ہی نہیں کر رہے. ہم عرض کریں گے جو اول آپ مردوں کو ترجیح دے دیں. ہمارا جو مرد ہے، نوجوان نسل ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اتنے میں کتنے فیصد کو کام ملا ہے، کتنے فیصد کو ملازمتیں ملی ہے، کتنے فیصد کو ان کی استعداد اور تعلیم کے مطابق نوکریاں دی گئی ہیں. خواتین کی باری تو بہت بعد میں آئے گی. ہمارے یہاں تو نوجوان نسل قابل، اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے وہ فارغ گھوم رہے ہیں، جوتیاں چٹکھاتے گھوم رہے ہیں، اور ان کو خواتین اور عورتوں کی فکر ہے کہ بھئی ان کو کام میں نہیں لگایا، برابری کا موقع دینا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر افسوسناک صورتحال، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بھی آج کل کیا صورتحال شروع ہو چکی ہے. اور چند دن قبل آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور میں، اور اس طرح کے اور بھی چھوٹے موٹے واقعات آج کل ہی میں ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں یہ ایک سوچے سمجھے سازش اور پلان کے تحت امت مسلمہ کو انتشار اور فساد کا شکار کیا جا رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو ایک غلط جانب پہ رخ دیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کام تم کرو. تو جہاں پر مرد قصوروار، اتنا ہی آج عورت بھی قصوروار ہے. بھی اگر ایک خاتون خاص طور پر اور خود سے ارادی طور پر گئی ہے، نہ کوئی وہاں لے کے گیا، اور اس طرح جانا اور پھر یہ چیزیں بنانا ٹک ٹاک اور فلاں اور فلاں، اور پھر اپنے فینس کو بلوانا، متوجہ کرنا کہ ان چیزوں کی لائکس کی اور فالوورز کی تعداد بڑھے گی، تو ظاہری بات ہے وہاں تو اس طرح ہوگا. ایک انسان اگر ظاہری بات ہے تو آج زمانہ ایسا ہے، اور پھر اس میں بعد میں خود کو بے قصور ثابت کرنا، تو یاد رکھیں برابر کا جرم ہے. تو اسی لیے اسلام نے حکم دیا پردے کا، اور مرد کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے. آج ہم شرعی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے. آج ہم خود اس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، اور آزادی میں آزادی چاہتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی آزادی ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان. آپ دیکھ لینا کہ عورتیں شیطان کا جال ہے. تو شیطان کا جال تو ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس میں قصور، جیسے میں نے عرض کیا کہ حالیہ واقعات ہوئے ہیں، تو قصور ایک جانب کا، ہم کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. آج میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بیوی، بچوں، گھر والوں کو پردے کا اہتمام کرواؤں گا. میں اپنی بچیوں کو ابتدا سے پردے کا اہتمام کرواؤں. میں ابتدا سے ان کو دین کے ماحول سے جوڑ لوں. میں اپنے گھر والوں کو دینی ماحول تو فراہم کروں، وہ دین سیکھے. تو میں دینی ماحول فراہم ہی نہیں کر رہا، سکھا ہی نہیں رہا. بازار جانا مجھے ہے، میں ان کو بھیج رہا ہوں، یا کم از کم میں خود ساتھ چلے جاؤں، اور پھر بعد میں اس طرح کے واقعات پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہراؤں، تو میں برابر کا قصوروار ہوں اس میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان. صحابہ اکرام کے زمانے میں آپ سیرت اٹھا لیں صحابہ کی، کہ بعض علاقے فتح کرنے گئے صحابہ، اور وہاں انہوں نے یہ چال بھی چلی کہ بھئی یہ آ رہے ہیں، اور اپنے وہاں کی جو خواتین تھی ان کو بن سنور کر کھڑا کیا بے پردہ، اور خوب اس طرح میک اپ کروا کے
کہ یہ آ رہے ہیں علاقہ فتح کرنے، تم دونوں طرف کھڑی ہو جاؤ، یہ فتنے کے اندر خود ہی مبتلا ہو جائیں گے۔ ہزاروں کا لشکر تھا صحابہ کا، وہاں سے گزرا، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو کہ ان میں سے کسی نے ہماری ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کے ہی نہیں دیکھا، ہم ان کو کیسے شکست دے دیں؟ کردار اتنا مضبوط تھا۔ تو آج کردار مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں، اور مسلمان کا سب سے مضبوط ہتھیار یہ ہے ہی کردار کی مضبوطی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں یہ شیطانی جال ہے، شیطان کے لیے جال کے طور پر، کہ شیطان جہاں اور ہتھیار استعمال کرتا ہے وہاں یہ بھی اس کا ایک مؤثر ہتھیار ہے کہ انسان کو اس فتنے کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک انسان اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، اور فتنے میں مبتلا ہو کر پھر وہ جہاں اعمال سے جائے گا وہاں پر وہ کردار سے بھی جائے گا اور ایمان سے بھی جائے گا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔